أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے استدراج کی حقیقت کو سنا تھا۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت تین چیزوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1 قیامت کو، نمبر 2 علم غیب کو، نمبر 3 نفع اور نقصان کے مالک کو۔ یہ تین چیزوں کو اللہ بیان فرمائیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں، اصل الاصول، سب سے اصل بنیادی چیزیں تین ہیں۔ ایک اللہ کی توحید ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ نمبر 2 رسالت ہے، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا پاک پیغمبر ماننا ہے۔ اور نمبر 3 قیامت ہے، اور قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ جس طرح موت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ موت ہر زیرو کو آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح موت برحق ہے، اسی طرح قیامت بھی برحق ہے۔ تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو جب قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا، قیامت کی سختیوں کے بارے میں بتاتا، تو صحابہ بھی اور باقی لوگ بھی سوال کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قیامت ہو کب قائم ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں ایان مرساہا، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر انما علمها عند ربی، میرے پاک پیغمبر اپنی پاک زبان سے، خوبصورت زبان سے، میٹھی زبان سے اپنی امت کے لوگوں کو بتا کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن کتنے صاف الفاظ ہیں۔ قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا، اللہ اسے ظاہر نہیں کرے گا، لوقتہا اس کے وقت پر ہی کرے گا، الا ہو مگر وہی اللہ۔ ثقلت فی السماوات، وہ قیامت بھاری ہے آسمانوں کے اندر جتنی رب کی مخلوق ہے، والارض اور زمین کے اندر رب کی جتنی مخلوق ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ قیامت مگر اچانک آئے گی۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ قیامت کی کھوج میں لگی ہوئی۔ قیامت کتنی جلدی آئے گی، کتنی اچانک آئے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے مثال دے کر سمجھایا اور بتایا۔ فرمایا کوئی بندہ جانور کا دودھ دونے کے لیے جائے گا، دودھ دوئے گا، برتن میں ڈالے گا، ڈال کر جب وہ آئے گا، اب وہ گھونٹ بھرے گا تو وہ دودھ کا وہ گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اتنا ٹائم اسے نہیں ملے گا کہ نیچے اتار سکے، اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ باہر پھینک سکے، قیامت قائم ہو جائے گی۔
اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ کام کاج کر کے باہر سے اپنے گھر کے اندر آئے گا، ایک پاؤں دروازے کے اندر ہوگا ایک باہر ہوگا، تو نہ اگلا پاؤں اٹھانے کی ہمت ہوگی نہ پچھلا پاؤں اندر کرنے کی ہمت ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی جس طرح کوئی بندہ دودھ دھوتا ہے نا جی، تو تھنوں کے اندر سے جب دودھ نکالتا ہے ایک دھار نکال کر تھن کو چھوڑتا ہے نا جی تو دوسری دھار کے لیے، تو اس کے درمیان میں جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس الا بغتہ مگر اچانک آئے گی۔ قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر انما علمها عند اللہ، اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں جی کتنی آسان صاف شفاف آیت ہے، میرے پاک پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کو بتا قیامت کا مجھے علم ہو نہیں ہے، صریح آیت ہے جی، بالکل واضح شفاف ہے، الف کو کلی کہنے والا بندہ بھی جب وہ اس آیت کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ جھوٹے من گڑھت کے سے بیان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں نا جی کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ہر چیز کا علم دیا تھا، قیامت کا علم دیا تھا، تو وہ لوگ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں، صرف کیا ہے جی زید اور ہٹ درمی اور پیٹ کی خاطر یہ سارا کام کرتے ہیں جی۔ حالانکہ قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کے قیامت کا علم نہیں تھا۔ حدیث جبریل ہے جی، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا اجنبی لگ رہا تھا، اور آتے ہوئے نہ دعا کی نہ سلام کی، اور مجلس کے آداب میں وہ ہوتا ہے نا جی بندہ سمجھدار بندہ ہو وقار بندہ ہو تو وہ جب محفل میں آتا ہے تو دیکھتے ہیں جی محفل کا رخ کیا ہے، اس کو جہاں پر جگہ مل جاتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جی۔ جو جٹاٹیٹ قسم کا بندہ ہوتا ہے نا دوسرے کے کندھے کے اوپر سے آتا ہے اور ٹھڈا ایک کو مارتا ہے دوسرے کو مارتا ہے، بس آتا ہے چوڑا بوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ بھی آیا نا جی ایک دیہاتی انداز میں آیا ہے، صحابہ بھی حیران پریشان تھے، بندہ اجنبی لگ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آتے حضور کے پاس آیا اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، حضور سے چند سوال کیے، ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، پھر فرمایا اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح سوال کرنے والے کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ قیامت کے ذکر ہے۔ اسی آیت کے متحد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بالکل صحیح روایت ہے جی، صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ کے پاک پیغمبر سفر کر کے بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں پر انبیاء کا اجتماع ہوا، فتذاکروا فیما بینہم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو تمام پیغمبر جب یہ مسئلہ چڑھا کہ قیامت کے بارے میں تو کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو جی، کیوں یہ اللہ کا خلیل ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا ہو کہ قیامت فلاں 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 وقت میں قائم ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا، باقی باتیں تو جو میری شریعت کے مطابق تھیں وہ تو مجھے اللہ نے بتائی، لیکن قیامت کے بارے میں مجھے اللہ نے نہیں بتایا۔ پھر کہا موسیٰ سے پوچھو، کیونکہ موسیٰ اللہ سے کلام کرتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے باتوں باتوں میں موسیٰ کو بتا دیا ہو موسیٰ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں قیامت قائم ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کہا عیسیٰ سے پوچھو، یہ اللہ کا روح ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کی ماں کے چھاتی کے اوپر پھونک ماری تھی تو یہ حمل ٹھہر گیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے جبریل کے ذریعے یا اللہ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نہیں بتایا، ہاں نشانیاں مجھے اللہ نے بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا، وہاں پر یہود و نصارہ کا میں قتال کروں گا، دجال کو میں قتل کروں گا، یاجوج ماجوج کو میں قتل کروں گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جی۔ دیکھیں جی انبیاء کا اجتماع ہے، محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کا پاک پیغمبر بھی ہے جی، امام الانبیاء ہے، تو ہر پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قیامت کے بارے میں علم ہو نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی
کہ اللہ کے پیغمبر کو قیامت کا علم تھا، وہ بندہ قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور پاک پیغمبر کی زبان کا بھی انکار کرتا ہے۔ جس طرح قیامت کا علم پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، اسی طرح غیب کا علم بھی پیغمبروں کے پاس نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا جی تلک من انباء الغیب نوحی الیک، آپ نے سنا ہے جی پیچھے 8ویں پارے میں قرآن نے بیان کیا قوم سمود کا ذکر، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، بے شمار پہلے پارے سے لے کر یہ 9ویں پارے تک آپ سنتے آئے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، میرے پاک پیغمبر یہ قصے، یہ واقعات، یہ فلاں پیغمبر کے واقعات، اس کی قوم کے واقعات، اس کی قوم کے اوپر انعامات، اس کی قوم کی یہ خباستیں، نوحی الیک، ہم نے وحی کر کے آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا جی۔ دیکھیں لوگ مغالطہ دیتے ہیں نا جی علم غیب کے اندر، تو بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے علم غیب، غیب کا علم، ایک ہوتا ہے جی غیب کی خبر۔ اب دیکھیں میں یہاں پر بیٹھے ہوا ہوں، مجھے کوئی بندہ باہر سے آ کر بتاتا ہے کہ استاد جی پریشان چوک کے اندر لڑائی ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے جی؟ غیب کا علم ہے، اس بندے نے آ کر مجھے بات بتائی ہے کہ چوک کے اندر لڑائی ہوئی ہے استاد جی، مجھے علم آیا اس کے بتانے سے، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ اور ایک ہے غیب، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہارے پریشان چوک کے اندر لڑائی لگی ہوئی ہے اور وہ فلاں بندہ لڑ رہا ہے، اس وجہ سے لڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، تمام انبیاء کو جو علم دیا ہے نا، وہ علم غیب دیا ہے، وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتایا ہے، تب ہمارے پیغمبروں کو پتہ چلا ہے، ورنہ ہمارے پیغمبروں کو وہ علم نہیں تھا۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر قرآن تو خود بھی کہتا ہے، ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں۔ آگے فرمایا قل لا املک لنفسی، تیسری بات، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی اور ذات نہیں ہے۔ قل، میرے پاک، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروائے، کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے نا جی فلانے بزرگ کو، استاد جی کو بھی نفع نقصان کا مالک ہے جی، استاد جی کا دل خفا ہو گیا جی، آج راتی ساڑھے چرپائی الٹی ہو بیسی جی، یا استاد جی کا دل ناراض ہوئے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا جی، یا اور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی، ہوتے ہیں نا لوگ ڈرتے ہیں نا جی۔ خدا کے بندو، نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، جس کو نفع دینے پہ آئے اللہ، صرف اللہ ہی دیتا ہے، نقصان دینے پہ آئے اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں جی آیت سنیں، قل لا املک لنفسی، قل میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے بیان کر، اپنی امتیوں کو بتا، لا املک، اوے لوگو میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے۔ جب پیغمبر اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو ہمارے اور تمہارے نفع نقصان کا مالک کدھر ہوگا؟ دیکھیں امام الانبیاء ہے جی، تمام پیغمبروں سے بھی اعلیٰ و افضل ہمارا پیغمبر ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے اپنی زبان سے اقرار کر کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر جو چاہے اللہ جی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ سنیں جی، فتح خیبر ہوا نا جی، تو یہودیوں کو مار کر نکالا گیا جی، کچھ کو جلاوطن کیا گیا، کچھ قتل ہو گئے، کچھ نے کہا جی ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم آپ کو جزیہ ٹیکس دے کر رہیں گے۔ تو یہودی تھے نا جی، یہودی بڑی مکار قوم ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا جی، کہا کہ اس پیغمبر کا صفایا کیا جائے۔ اور ایک عورت تھی زینب نام کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی، اور ان کو پتہ تھا اللہ کے پیغمبر کی دعوت رکھی جائے اور اللہ کا پیغمبر انکار نہیں کرتا جی، ٹھکراتا نہیں ہے۔ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ یہ جو 3-4 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور کہا یا رسول اللہ آپ کو کھانے میں سے کون سا کھانا زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے بکری کا شانہ، یہ جو آپ شادیوں کے اندر وہ بھینس گائے کا وہ اگلا شانہ نکال دیتے ہو نا، آپ کو کسائی کہتے ہیں، حرام ہے نا، تو موج مستی مارتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے بکری کا اگلا شانہ پسند ہے۔ چلی گئی اس ظالم اور بدبخت عورت نے گوشت پکایا، بھونا، اور اس کے اندر سخت سے سخت قسم کی زہر ڈالی۔ صحابہ وہاں پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، اور ایک صحابی تھا جی، بشر نام تھا جی، انہوں نے بوٹی اٹھائی منہ میں ڈالی، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی ڈالی، تو حضور چبانے لگے تو بوٹی بول پڑی کہ آپ مجھے مت چبائیں، مجھے مت کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ اور جس صحابی نے منہ کے اندر وہ بوٹی ڈالی تھی، تڑپ تڑپ کر وہ صحابی شہید ہو گیا جی۔ اب اس عورت کو پکڑا گیا۔ دیکھیں اگر اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہوتا یہ یہودیہ عورت
ہمیں دعوت ہماری دعوت رکھے گی، دعوت کے اندر پھر یہ ہمیں زہر کھلائے گی، تو اللہ کا پیغمبر اپنے صحابی کو خودکشی کرنے دیتا جی؟ اپنے صحابی کو فوت ہونے دیتا؟ دیکھیں غیب کا علم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہوتا، اللہ کا پاک پیغمبر اپنے صحابی کو ایسے گھاٹے میں جانے دیتا؟ روکتا نہیں، مت کھاؤ گوشت جی، اس کے اندر زہر ہے۔ تو پتہ چلا نہ پیغمبر کو غیب کا علم تھا نہ نفع نقصان کا۔ اسی طرح اللہ کا پاک پیغمبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھیں، حضور کی بھی ماں باپ تھے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں اور بچے تھے۔ جس طرح ہمیں خوشی غم دکھ لائق ہوتا ہے نا جی، بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بچی بیمار ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچیوں کو تکلیف ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ گھریلو معاملات ہوں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب زیادہ ہے جی، فوت ہو رہا ہے۔ اگر حضور نفع نقصان کا مالک ہوتا، اپنے بیٹے کو بتاؤ اس خدا کو حاضر ناظر کر کے، کیا اللہ کا پاک پیغمبر اپنے بیٹوں کو نہ بچاتا جی؟ پتہ چلا حضور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے جی۔ اسی طرح مختلف قبائل کے لوگ آئے جی اور حضور کے پاس آ کر دھوکے سے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جی، اور ان کو علم دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا کچھ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں، آپ نے تمام صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور وہ ہمیں تبلیغ کریں۔ اب دیکھیں مکار ہیں جی، جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاہت کو دیکھا، طلب کو دیکھا کہ نئے نئے مسلمان ہو کر آئے ہیں، لہٰذا ان کی تربیت کے لیے تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا جائے۔ 70 صحابہ کرام چوٹی کے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا جی، سب کو نہیں بھیجا، 70 کو بھیجا۔ اب وہ ظالم بدبخت ان صحابہ کو جب لے کر گئے نا جی آپ نے وہ علاقے کے اندر، اب زبانیں بدل گئیں، تیور بدل گئے جی، ماتھے پہ بل آ گئی۔ ان بدبختوں نے، ظالموں نے صحابہ کو پکڑا اور وہیں پر کیا کر دیا جی، شہید کر دیا۔ اب اللہ کا پاک پیغمبر خود سوچو جی، غیب کا علم ہوتا تو کہتا نا، تم ظالموں تم جھوٹ بولتے ہو، تم میرے صحابہ کو لے کر جا کر شہید کرنا چاہتے ہو۔ غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر نفع نقصان کا مالک ہوتا اللہ کا پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو نہ بچاتا جی۔ یہ لوگوں نے آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی ہیں نا جی، حضور کو غیب کا علم تھا جی، حضور نفع نقصان کے مالک تھے جی، حضور جب اللہ کا پاک پیغمبر کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نہیں، دنیا کا کوئی صحابی جمع ہو جائے جی، دنیا کی تمام مخلوق جمع ہو جائے، دنیا کے تمام مولوی جمع ہو جائیں، دنیا کے تمام ولی جمع ہو جائیں، دنیا کے تمام پیر جمع ہو جائیں، حضور کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور کی اتنی شان ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نفع نقصان کا مالک کو نہیں بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میرے پاک پیغمبر اعلان کر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کے کاموں کو زیادہ جمع کرتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا تو میں پہلے سے تیاری کر لیتا جی۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا نا جی، کل فلان جگہ پہ میرے دندان شہید ہو جائیں گے جی، ابھی 5 منٹ کے بعد میرے دانت شہید ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کی حفاظت نہ کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتہ ہوتا جی؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو یہ بلائی کی چیزیں میں ساری سب سے پہلے تیاری کرتا، پھر میدان جنگ میں آتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اوے لوگو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی، گوشت کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر اس زہر نے اثر ڈالا، اور وفات کے وقت بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے عائشہ کو فرمایا، عائشہ وہ یہودیہ عورت نے مجھے جو زہر کھلایا تھا آج بھی اس کا اثر میرے جسم کے اندر ہے۔ فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی دکھ نہ پہنچتے، مجھے کبھی مصیبتیں نہ پہنچتی، مجھے کبھی پریشانیاں نہ پہنچتی، تو میں یہ ساری خیر کی چیزیں جمع فرماتا۔ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو کیا ہوں جی، ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ اگر اچھے کام کرو گے اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر برے کام کر کے جاؤ گے تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اپنی دنیا کو بھی بناؤ اور آخرت کو بھی بناؤ، دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ، قیامت کے بارے، ایان مرساہا، وہ کب قائم ہوگی، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انما علمها عند ربی، بے شک پختہ بات ہے، پکی بات ہے، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا وہ، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کے اوپر الا وہ، مگر وہی ذات اللہ ہی، ثقلت فی السماوات، وہ قیامت بڑی باہری چیز ہے، فی السماوات، آسمانوں کے اندر بسنے والی مخلوق کے لیے، فرشتوں کے لیے، والارض، زمین کے اندر بسنے والی تمام مخلوق کے لیے، لا تأتیکم، نہیں آئے گی قیامت تمہارے پاس الا بغتہ، مگر اچانک آئے گی، پل کی بھی دیر، پل کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ یسألونک کأنک، یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک گویا کہ آپ خفی عنہا، اس قیامت کی کھوج میں لگی ہوئے ہوں، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انما پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، علمها، اس قیامت کا علم، عند اللہ، صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، لا املکو، اوے لوگو نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعاً، نہ نفع کا، ولا ضرراً، نہ نقصان کا، جب اپنے لیے نہیں مالک تو تمہارے لیے کیسے مالک ہو سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا ہوتا غیب کی باتیں، غیب کی خبریں، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو البتہ میں بہت زیادہ جمع کرتا خیر کو، دنیا کے اندر جتنے بھی نفع ہیں سب کو جمع کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی بھی غم لائق نہ ہوتا، مجھے کبھی بھی پریشانیاں نہ ہوتی، مجھے یہ زہر نہ دیا جاتا، ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، خوشخبریاں دینے والا، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے بد عقیدے سے محفوظ